بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کی 20 تاریخ ہر سال کی طرح اپنے دامن میں ایک ایسی فتح کی یاد لے کر آتی ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں فتح مبین قرار دیا ہے۔ چنانچہ سورہ فتح کی ابتدائی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی، یعنی مکہ کی فتح آپ کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے۔ مکہ المکرمہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ یہ وہ مبارک جگہ ہیں جہاں پر حضور علیہ السلام اپنی جوانی اور اپنا لڑک پن گزارتے ہیں، اور یہی مکہ المکرمہ وہ عظیم شہر ہے کہ جس میں 40 سال کی عمر مبارک میں آپ پر غار ثور میں پہلی وحی نازل ہوتی ہے اور آپ نبوت کا اعلان کر کے خاتم النبیین ہونے کا اعزاز آپ کو عطا فرمایا جاتا ہے۔ مکہ المکرمہ وہی بابرکت جگہ ہے کہ جہاں سے آپ علیہ السلام کی سفر معراج کی ابتدا ہوتی ہے۔ مکہ المکرمہ وہ بابرکت جگہ ہے جس کو حضور علیہ السلام کی سب سے پہلے سجدہ ہونے کی شرف اور فضیلت عطا ہوتی ہے۔ مکہ المکرمہ وہی بابرکت جگہ ہیں جہاں پر جبریل امین بکثرت آپ کے پاس وحی لے کر آیا کرتے تھے۔ مکہ المکرمہ وہی بابرکت جگہ ہے کہ جہاں پر سب سے پہلے 5 نمازوں کی فرضیت ہوتی ہے۔ اتنی یادوں کے ساتھ سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ آپ علیہ السلام نے پیدائش سے لے کر اپنی 63 سالہ عمر مبارک کے 53 سال مکہ میں گزارے۔ اتنی یادوں کے ساتھ اپنی جائے ولادت کو، اپنی جائے نبوت کو، اپنی جائے معراج کو چھوڑنا کوئی آسان بات نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کو حکم ہوا کہ مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرما دی جائے۔ آپ نے جب یہ ہجرت فرمائی تو اپنی ان ساری چاہتوں کا، اپنی مکہ سے ان محبتوں اور ان یادوں کا اظہار آپ نے جامع ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ یوں فرمایا کہ آپ نے مکہ المکرمہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے مکہ، تو کس قدر پاکیزہ شہر ہے اور تو کس قدر مجھے محبوب ہے۔ اگر تیرے لوگ مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں دنیا کی کسی جگہ پر بھی اپنی رہائش اختیار نہ کرتا۔ اس غم، اس تکلیف اور اس آپ علیہ السلام نا خوش دلی کے ساتھ مکہ المکرمہ کو اللہ کے حکم سے آپ نے چھوڑا کہ مکہ سے آپ کی یادیں وابستہ تھیں۔ 8 سال ہجرت کے گزرنے کے بعد سن 8 ہجری 20 رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو فتح مکہ عطا فرمایا، اور آپ ایک فاتح ہونے کی حیثیت سے 10,000 صحابہ کرام کے جھرمٹ میں ان مجاہدین کے جذبات اور ولولہ انگیزیوں کے ساتھ آپ مکہ المکرمہ میں دوبارہ داخل ہوئے۔ منظر کشی کچھ یوں ہے کہ جب آپ علیہ السلام مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے اور وہاں پر بت توڑ دیے گئے، جاء الحق و زہق الباطل کے کلمے گونج گئے، تو اب مجرم سامنے کھڑے ہیں۔ آج بلال کو ستانے والے بھی سامنے ہیں، آج سمیہ اور زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شہید کرنے والے مجرم بھی سامنے ہیں، آج آل یاسر کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے والے بھی سامنے ہیں، لیکن قربان جائیں ایسے فاتح پر، قربان جائیں آمینہ کے لال، عبداللہ کے نور نظر، مکہ کے در یتیم، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، امام الانبیاء والمرسلین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے کہ قرآن کریم میں اللہ نے آپ کو فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آپ نے اتنے بڑے بڑے مجرموں کو، آپ اتنے بڑے گناہ گاروں کو، آپ نے اپنے محبوب ساتھیوں کو اتنی تکلیفیں دینے والوں کے بارے میں فرمایا کہ میں آج تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ چشم فلک
تا قیامت ایسا فاتح نہیں دیکھے گی جس نے اپنے مجرموں کو فاتح ہونے کی حیثیت سے، جبکہ وہ پوری طرح سے زیر دست تھے اور پوری طریقے سے آپ کو ان پر قدرت حاصل تھی، آپ نے انتقام نہیں لیا، بلکہ اللہ نے جو آپ کو ایک وصف رحمت للعالمین ہونے کا عطا فرمایا، آپ نے اس کا اظہار فرمایا۔ اور زمانہ جاہلیت میں طبقات ابن سعد کے اندر یہ واقعہ ہے کہ آپ نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا تھا کہ عثمان، ایک وقت آئے گا کہ بیت اللہ کی چابیاں میرے پاس ہوں گی اور میں جس کو چاہوں گا عطا کروں گا۔ اللہ نے یہ آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات پورے فرمائے اور آپ کے ہاتھ میں بیت اللہ کی چابیاں فتح مکہ کے موقع پر آئیں، اور آپ نے پھر اپنی مرضی سے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ چابیاں واپس فرمائیں، اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ تم سے چابیاں لینے والا وہ ظالم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی اور آپ کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ نے جس وسعت دلی سے، وسعت ظرفی سے آپ نے اپنے دشمنوں کو معاف فرمایا، اللہ مجھے اور آپ کو عفو اور درگزر سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔